بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تکلیفوں اور پریشانیوں کا حد سے بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ نہار منہ بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، دن میں 6 بار آہستہ آہستہ گہری سانس لینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اچھا وقت آنے کی نشانی فجر کے وقت آنکھوں کا کھلنا ہے۔ چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے قبل اپنے بستر کو خوب اچھی طرح جھاڑ لیں، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند بھی سکون کی آئے گی۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ ناظرین، نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچ شہد کھا لو، سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، بادام کا تیل اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، سورج کی شعاؤں سے بچے رہو گے۔ ناظرین، اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر جلی ہوئی جگہ پر لگا دیں۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ ناظرین، بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ ناظرین، ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی جاؤ۔ ناظرین، پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ ناظرین، بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان کی قوت زور سے زیادہ اچھی ہے۔ جو لوگ دہی کم استعمال کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گرم دودھ کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ روزانہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہو جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیجیے، بلغم دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر خشک کھانسی ہو تو نیم گرم شہد کھا لیجیے، اس سے کھانسی فوری رک جائے گی۔ ٹھنڈا پانی معدے کو نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے بانجھ پن کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں میں کیڑا لگنا ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے انسان کی طاقت میں کمی آتی ہے، اس لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کریں۔ ناظرین، سرخ مرچ کی خوشبو سونگھ لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کام میں بہت زیادہ تھکن ہو جائے
تو پودینے کے پتے چبائیں۔ ناظرین، ہری مرچ کھانے میں ضرور کھایا کریں۔ سانس کی تکلیف اور بیماری سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، گھر میں بلیوں کے زیادہ آنے سے کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی سے دھوکہ ملا ہے تو یہ رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، منہ کا السر یا منہ میں زخم ہو جانا، کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور اسے منہ کے اندر متاثرہ حصوں پر لگا دیں۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچیں ڈال دیں۔ اس سے دہی جلدی اور سخت جمے گی۔ ناظرین، دانت پہ اچانک درد کا ہونا نظریں بد لگ جانے کی علامت ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ ناظرین، چہرے کا رنگ چاند جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ سیب دودھ کے ساتھ نہار منہ کھا لیا کریں۔ ناظرین، جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سونف والا پانی استعمال کریں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہو جاتی ہے اور کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں جس کے باعث پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہی نظام ہاضمہ کو سست کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ 3 نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کے بابرکت ہونے کی علامات میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ ناظرین، جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلیں اندر چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔
انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ عورت کہنے لگی کہ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی، اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس میں سے ایک نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کا نام کامیابی ہے، اور تیسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کا نام محبت ہے، اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ اس نے جا کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا اور وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کے گھر کی بہو ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی اور کہا کہ کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ ناظرین، جب عورت باہر آئی اور بولی کہ آپ میں سے محبت کون ہے، وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اور حیران و پریشان وہ عورت ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں تو صرف محبت کو دعوت دی ہے، آپ دونوں کیوں جا رہے ہیں؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلاتی تو باقی دونوں باہر رہتے، چونکہ تم نے محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملیں گے۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں گے تو آپ کی مثال اس چراغ جیسی ہوگی جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جائیں۔ ناظرین، کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے، اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔
नाज़रीन, पानी पीने के बाद कुछ देर चल दिया करें। ऐसा करने से कभी घुटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी। निहार मुंह गाजर खाने से नया खून पैदा होता है। नाज़रीन, बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। 1 कप दूध में 10 दाने बादाम के डालकर पी लो, बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी और सीने की बलगम खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, जिस घर में खरगोश हो, इस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। नाज़रीन, नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और लाइलाज बीमारियों से हिफाजत रहेगी। नाज़रीन, दिल उदास हो तो किसी यतीम और मजबूर बंदे की माली मदद करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। नाज़रीन, तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से घर में रिज़्क की तंगी हो जाती है। नाज़रीन, खीरा ज़्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और चेहरे की स्किन हमेशा तरोताज़ा रहेगी। नाज़रीन, 1 चुटकी काला नमक निहार मुंह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाया करें। नाज़रीन, जिसने रोज़ाना 6 अजवा खजूरें खा ली, इसको ना जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही जादू। हामिला औरतें अपने हाथों से सुबह शाम चिड़ियों को दाना पानी डालें। नाज़रीन, जो बच्चा ज़्यादा दूध पीता है वो बड़ा होकर खुशगवार मूड का होगा और खाने का बहुत शौकीन होगा। जो बच्चा अपने पाँव के अंगूठे चूसता हो तो समझ लें कि इसे भूख लग रही है। नाज़रीन, जिस बच्चे के सर पर बाल घने होते हैं, इसके दांत जल्दी आ जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते ही आंखें देर से खोलते हैं, वो बड़े होकर वफादार और पुरखुलूस बनते हैं। नाज़रीन, जो बच्चा बचपन में ज़्यादा रोता है, वो बड़ा होकर हर छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है। नाज़रीन, जो लोग हफ्ते में 2 बार मछली खाते हैं, वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। पानी में 1 चुटकी मिश्री मिलाकर पी जाएं। मिश्री के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।